اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ اللہ ہماری جمعیت علماء کو بہتر بدلہ، بہتر صلہ نصیب فرمائیں۔ ابھی 4 دن پہلے میں نے آپ کو خبر سنایا تھا کہ 4 مسلم نوجوان پھانسی کی سزا اللہ نے بچا لیا، جمعیت علماء کی محنت کو قبول کر لیا۔ آج پھر بڑی خبر آ رہی ہے جمعیت علماء سے، ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ انڈین مجاہدین سازشی مقدمے میں 3 ملزمین کو الحمدللہ بری کر دیا گیا۔ 10 سال بعد منظر امام، صدیق اپا اور عارض خان کو NIA کی خصوصی عدالت نے ڈسچارج کر دیا۔ انڈین مجاہدین کے ذریعے ملک کے خلاف جنگ و دہشت گردانہ کارروائی اور سازش کے الزام میں 10 سال پہلے گرفتار کیے گئے رانچی کے رہنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان منظر امام، صدیق اپا اور عارض خان کو دلی کے خصوصی NIA عدالت نے اس پر عائد تمام الزامات کو خارج کرتے ہوئے ڈسچارج کر دیا ہے، کیونکہ NIA ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔ ملزم عبد الواحد یعنی صدیق اپا کو جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی، جس کا میں جمعیت علماء کا میں ضلع کا صدر ہوں، ہماری کمیٹی نے، قانونی امداد کمیٹی نے قانونی امداد فراہم کی تھی، پورا سپورٹ جمعیت علماء نے کیا تھا، اور الحمدللہ اس میں بھی جمعیت علماء کی کوششیں کامیاب ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ 3 ملزمین باعزت بری کر دیے گئے ہیں۔ اور رانچی کے رہنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان منظر امام کو جمعیت علماء محمود مدنی نے باقاعدہ قانونی مدد فراہم کی تھی، اس کی بھی تفصیلات سامنے آئی ہے۔ دعائیں کیجئے کہ جمعیت علماء جو خدمات انجام دے رہی ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جمعیت علماء کی اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سے آپ تعاون کریں، کیونکہ جمعیت علماء ملک میں بڑے کام کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں بھگوا آتنکوادی ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم تو بار بار کہہ رہے کہ یہ سب 2024 کے الیکشن کی تیاریاں ہیں، کیونکہ بڑی پارٹی سمجھ چکی ہے کہ جب تک کہ دنگے اور فساد نہیں ہوگے، ہندو اور مسلمانوں میں نفرتیں نہیں پھیلے گی، ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ خیر چلیے، آئیے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بنگال اور بہار میں رام نومی کے 1 دن کے بعد بھی پھر فساد ہوا۔ ایسے ہی گجرات کے وڈودرا میں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں پر یک طرفہ مسلمانوں کی گرفتاریاں وڈودرا میں بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس پر خواتین سے بدسلوکی کا الزام ہے، یعنی پولیس
بھی بدماشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گھروں پر بلڈوزر چلانے کی تیاریاں ہیں. ہاوڑا میں پھر پتھراؤ ہوا. نالندہ میں خونی تصادم ہوا, یعنی بڑا خطرناک فساد ہوا. ایک مسجد میں آگ لگائی گئی. جمشید پور کی جامع مسجد میں تراویح میں خلل آیا. نالندہ میں میرپور کی ایک مسجد میں آگ لگائی گئی. گجرات کی اسما اپنا دکھ سناتے ہوئے اس نے کہا کہ کس طرح افطار کے وقت پولیس نے انہیں مارا پیٹا. یعنی پولیس بھی آتنک مچا رہی ہے. یہ سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے. یعنی پولیس بھی اپنی وردی کو بھول چکی ہے اور اپنے جائز حق کو بھول چکی ہے, اور پولیس بھی یوں سمجھیے کہ بھگوا آتنکیوں میں شامل ہو رہی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دن بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی. جی ہاں, آپ نے سنا تھا کہ آپ پارٹی اروند کیجریوال نے کہا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ سب سے کم پڑھا لکھا وزیر اعظم پہلی مرتبہ اس ملک کو ملا. یہ بڑی بدنصیبی ہے. یہ جاہل ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں. جی ہاں, ان پڑھ ہے. اروند کیجریوال نے یہ بات کہی تھی اور ڈگری دکھانے کے بعد بھی کہی تھی. لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ گجرات ہائی کورٹ نے کیجریوال پر 25,000 کا جرمانہ عائد کیا. وزیر اعظم کی ڈگری دکھانے کی ضرورت نہیں, یہ بات کہا. گجرات ہائی کورٹ نے جمعہ 31 مارچ کو فیصلہ سنا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر کو وزیر اعظم نریندر مودی کی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگریاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی نہیں, ہائی کورٹ نے دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا اور اس درخواست کو بالکل غیر سنجیدہ اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کو رد کر دیا. لیکن لوگ یہ کہہ رہے کہ کیجریوال کو سانسد سے یا ودھان سبھا سے نکالا نہیں گیا جس طرح راہل گاندھی کو نکالا جا رہا ہے, کیونکہ راہل گاندھی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور راہل گاندھی اڈانی اور مودی جی آپ کا رشتہ کیا ہے دونوں کا یہ پوچھ رہے ہیں, اور بہت سارے اہم سوالات راہل پوچھ رہے, اس لیے ان کی ممبر پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کر دی گئی. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مسلمان, عیسائی, جین گروپس نے ہم جنس شادی سے انکار کر دیا. صدر جمہوریہ اور چیف جسٹس آف انڈیا کو تحریر روانہ کیا. بعض اقلیتی گروپس یعنی جس میں مسلمان, عیسائی, جین ہیں, انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کو تحریر روانہ کرتے ہوئے اپنے مذہبی عقائد کا حوالہ دیا تاکہ ہم جنس شادی کی مخالفت کا اظہار کر سکے. یہ وہ معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, بواسیر, شوگر گارنٹی سے بالکل ختم, گیس, تیزاب, لیکوریا, لیور, کڈنی, گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین, مہاراشٹر کی شندے اور فڑنویس حکومت کو بڑا جھٹکا لگا ہے. جھٹکا یہ ہے جناب کہ ہائی کورٹ نے MLA فنڈ کی تقسیم پر روک لگا دیا. بمبے ہائی کورٹ نے شندے فڑنویس حکومت کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے جو ریاست میں اقتدار کی کشمکش میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظریں جمائے ہوئے ہے. ہائی کورٹ نے MLA فنڈ کی تقسیم پر روک لگانے کی ہدایت دی ہے. اس لیے عدالت کے اگلے حکم تک مالی سال 2023-24 کے لیے فنڈ ریاستی حکومت کو مختص نہیں کیے جا سکتے ہیں. اور یہی نہیں, اس کے علاوہ عدالت نے ریاستی حکومت یعنی شندے فڑنویس مہاراشٹر کی حکومت سے فنڈ مختص کرنے میں جلد بازی کے بارے میں بھی وضاحت مانگی کہ بھئی اتنی جلدی تمہیں کیوں ہے. ایکچوئل میں یہ حکومت بیچاری بڑی جلدی کرتی ہے کسی بھی کام میں, کیونکہ جب آدمی کوئی گھوٹالے کرتا ہے تو اس کو جلدی کر لینا پڑتا ہے, دیر کرو تو کام بگڑ جاتا ہے. تو اب حکومت سے اس معاملے میں بھی عدالت نے جواب مانگا ہے. آئیے ناظرین, ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, شوبھا یاترا وہاں پر نکلی. شوبھا یاترا میں ایک آتنکی ہے جو پورے ملک میں آتنک پھیلا رہا ہے اور حکومت اس کو گرفتار نہیں کر رہی, جس سے حکومت کی بھی بدماشی سمجھ میں آ رہی ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے. جی ہاں, وہ آتنکی کون ہے؟ BJP کا سسپینڈ MLA ہے ٹی راجا سنگھ. جی ہاں, ہمارے مہاراشٹر میں بھی آیا. مہاراشٹر کے امن والے ماحول کو کافی اس شیطان نے خراب کیا. اب ٹی راجا سنگھ کی قیادت میں حیدرآباد میں شوبھا یاترا نکلی. اس شوبھا یاترا میں حیدرآباد کے اس ٹی راجا سنگھ نے منہ سے جو ٹوائلٹ اگلا, زہر اگلا, گندگی اگلا, یہ تو سب نے دیکھا.
कैसे नफरतें फैलाया, मगर कोई कार्रवाई नहीं। और इसके अलावा इसकी शोभा यात्रा में उसके जुलूस में महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की तस्वीर भी बाकायदा जुलूस में शामिल थी, जिसको जुलूस में देखा जा सकता है। जुमेरात को शोभा यात्रा के कई मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शोरका को गोडसे की तस्वीर उठाए हुए देखा गया। सैकड़ों लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और इस यात्रा में राजा सिंह ने अपने मुंह से गू और गंदगी उगलने का पूरा हक अदा किया। आइए नाज़रीन, इस वक्त आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी हर जगह माहौल ख़राब किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर हकीम साहब ने बताया कि मलाड मालोनी में रामनवमी पर फसाद कराने की पूरी कोशिश की गई। 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से फसाद टल गया, हालात काबू में। भारतीय युवा मोर्चा की मकामी इकाई इसमें शामिल रही और सीनियर इंस्पेक्टर के तबादले के मुतालबे को लेकर फडणवीस ने जांच का हुक्म दिया है। पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता से मलाड और मालोनी मुंबई में होने वाला फसाद या जो फसाद कराने वाले शैतान थे, उनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई है। मकामी मुसलमानों ने बताया कि इस मरतबा अंजुमन जामे मस्जिद के पास तक झंडे लगाए गए थे, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एक जिम्मेदार ने बताया कि पुलिस के साथ मिलकर हमने हालात पर निगाह रखी थी और इलाके में मौजूद सीसी कैमरों से जुलूस की निगरानी की गई थी। मुसलमानों ने जुलूस निकालने की ममानियत नहीं की थी। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर, जो तारीखी और कदीम शहर है, बड़ा प्यारा नाम है उस शहर का, औरंगाबाद में माहौल खराब किया गया रामनवमी के मौके पर। और अभी खबर आ रही है कि औरंगाबाद के ओहर गांव में भी हंगामा हुआ और पथराव हुआ, कई लोग जख्मी हुए। किराड़पुरा तशद्दुद मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालात फिलहाल पुरअमन हैं, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में भी ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है मुंबई से। जी हाँ, मुंबई में भाई जगताप, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उन्होंने ऐलान किया है कि राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई है। इसको लेकर मुंबई कांग्रेस मुंबई के 227 वार्डों में एहतजाज करेगी। भाई जगताप ने कहा कि अडानी मोदी के रिश्तों के बारे में लोगों के जहनों में उठने वाले सवालों को पोस्ट कार्ड के जरिए सदर जमहूरिया को भेजा जाएगा, क्योंकि बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर बोल लो तो फिर राहुल गांधी को बाहर कर दिया जा रहा है। इसलिए भाई जगताप ने कहा कि जो कुछ अडानी और मोदी के रिश्ते के बारे में लोगों के जहनों में सवाल है, वो पोस्ट कार्ड के जरिए से पूछे जाएंगे। आइए नाज़रीन, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रामनवमी के जुलूस में बीजेपी के जो कारकुन थे, उसके हाथ में तलवार, खुली रिवाल्वर नजर आई। तृणमूल कांग्रेस ने वो वीडियोस जारी किए हैं। आप समझ सकते हैं कि रामनवमी के जुलूस में बल्कि कई जगह, मुल्क के कई जगह बाकायदा तलवारें लहराई गई और एक भी आतंकवादी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि हुकूमत हिजड़ी हो गई है, नामर्द हो गई है, तो ये हिजड़ी नामर्द नहीं है। हुकूमत चाहती है कि माहौल बिगड़े और फायदा हो। तो रामनवमी के जुलूस में बीजेपी कारकुन के हाथ में रिवाल्वर नजर आई। तृणमूल कांग्रेस ने वीडियोस जारी किए और उन्होंने यहां तक कहा कि बंगाल में न हिंदू ने और न ही मुसलमानों ने फसाद किया, माहौल को खराब किया, बल्कि इस पूरे फसाद के लिए बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद मुल्क की बड़ी शरीफ तंजीम है, तो इन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी जिम्मेदार है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔